السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى في مقام اخرى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ 20 فروری 2003 یہ دن ہے شہادت میاں عبدالرزاق شہید، ایئر وائس مارشل پاک فضائیہ پاکستان، جو کوہاٹ کے حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ وہ اس سلسلے میں ان کا یہ ایک اعزاز ہے کہ شہادت کی ان کو آرزو تھی اور خدا نے ان کو اس شہادت سے ہمکنار کیا، اور ان کی کچھ باتیں ہم اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے وفا پرست وفادار شہریوں اور وفادار اداروں کے عہدیدار جو اللہ کو جان دے گئے ہوں، ان کی عزت اور لاج اور شان کو آگے بڑھانا، یاد رکھنا، وہ بھی ان کے ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کمال کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے سلسلے میں ہم نے ان کی کچھ باتیں سن رکھی تھیں کہ 1985 میں انہوں نے F-16 کی خرید کے لیے امریکہ میں اپنی فیملی سمیت ان کو 3 سال کے لیے بھیجا گیا تھا، اور 1988 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو الیکشن جیت گئی تھیں اور وہ وزیر اعظم تھیں، اور ان کا خامند وہ جو آج کل پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس نے پورا زور لگایا کہ پاکستان کے یہ عہدیدار لکھ دیں کہ ہم نے یہ 17 F-16 خریدنے ہیں۔ تو ہمارے اس عہدیدار جو کہ بڑا دیانتدار مشہور تھا اور نڈر بھی تھا، اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ امریکن جو F-16 پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں، اتنی بھاری قیمت میں اس کے اندر اکوپمنٹ جو ہیں وہ ضروری وہ اس میں نہیں ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ لیے جائیں۔ دوبارہ انہوں نے یہ تجویز بھیجی کہ پاکستان کی طرف سے بھائی PF پاکستان پاک فضائیہ ان کو خریدنے چاہتا ہے تو آپ اس کو ویریفائی کریں کہ خرید لیے جائیں۔ انہوں نے پھر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جو F-16 پاکستان کو دیے جا رہے ہیں وہ صرف اوپر سے خول ہے، اندر ان کے جو ضروری آلات ہیں جس سے اس کی افادیت ہے وہ ان کو بالکل نہیں دیے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ لیے جائیں۔ تیسری بار بھی شاید اسی پریزیڈنٹ کی کوشش سے انہوں نے ساتھ ایک بلینک چیک بھی بھیجا کہ جو تمہاری مرضی ہے اس پر اپنی رقم پسند کی لکھ لو، وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اس پرچیز کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بلینک چیک کو کاٹا اور ریجیکٹ کیا، اور ساتھ ہی لکھا کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ 3 F-7 آف چائنا وہ خرید لیں گے، یہ ہم کسی صورت بھی نہیں خریدنا چاہتے، اور میری تجویز یہ ہے کہ بالکل نہیں خریدنے چاہیے۔ تو یہ فائل ان کی صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئی کہ اس کے عہدیدار دیانتدار تھا، اور اس نے کسی لالچ میں آئے بغیر بلینک چیک کے اوپر اپنا مفاد نہیں رکھا بلکہ مفاد قربان کیا، اور دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس چیک کو ریجیکٹ کیا۔ تو وہ حیران ہو رہے تھے بھیجنے والے کہ یہ بھی عجیب آدمی ہے کہ ہم اتنی بڑی آفر اس کو دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کسی کو خرید لیں گے لیکن جس کا ایمان پکا ہو اور اس کی نگاہ آسمانوں پہ ہو
اس شاہین کو کسی بھی قسم کے زاغ اور گدھ اور یہ والے شکست نہیں دے سکتے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ اور یہ جس وقت کے آخری سٹیجوں پہ ان کو بیس کمانڈر لگایا جانا تھا مسرور بیس پہ، تو مسرور بیس پہ سنا ہے کہ وہاں ہر دوسرے چوتھے منٹ ایک جہاز اڑتا ہے، فلائنگ کرتا ہے، اور ایک اترتا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریباً ایک دن کا 2 کروڑ کا پٹرول جو ہے وہ ان کا صرف ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر یہ 2 سال بھی اس سٹیج پہ ڈیوٹی کرتے تو بہت بڑی رقم ان کو اس سلسلے میں کمیشن میں مل سکتی تھی، لیکن اس اللہ کے ولی نے لالچ کیے بغیر کسی بھی قسم کے کمیشنوں کے اور یہ ٹھیکوں کے سلسلے میں لالچ نہیں کیا، اور پلو جھاڑ کر 2 سال کے بعد اپنا عہدہ واپس کیا، اور کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، بلکہ جو اصلاحات وہاں سے کر کے آئے تھے اس میں بھی وہاں کے لوگ، وہاں کے ذمہ دار بڑا تحسین آمیز اس کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔